نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آق و محرم میں مولا علی علیہ السلام کا وظیفہ بیان کریں گے۔ یہ وظیفہ کسی حاجز یا مشکل سے نجات کے لیے نہیں بلکہ خاص الخاص مولا کی محبت میں پبلش کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی بھی مومن بہن یا بھائی اس ماہ مقدس میں اہل بیت کی محبت کے صدقہ سے محروم نہ رہ سکے۔ ناظرین محترم، اگر دل میں حب علی یا حب اہل بیت نہیں ہے، نہ تو آپ کا ایمان مکمل ہے، نہ آپ کا دین مکمل ہے، نہ ہی آپ کا طریقہ مکمل ہے۔ اور یہ بات فقط میری نہیں ہے بلکہ میرے آقا و مولا، میرے نبی، میرے حاشر باقر طہٰ ابوالقاسم ماہی یاسین علی کے بھائی اور حسن حسین کے نانا کی ہے۔ اس زمن میں میرے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر دم کٹا درود شریف نہ پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دم کٹا درود شریف کیا ہوتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسا درود شریف جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ دم کٹا درود شریف ہے۔ اب اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو اپنی مادری زبان میں دیتا ہوں اور ذرا توجہ رکھیے گا۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی سے کام لینا ہے اور آپ اس کے گھر جاتے ہیں۔ جب آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بچے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بچوں کو لاڑ پیار اور اس کے بچوں سے محبت کرنا شروع کریں گے تو اس انسان کے دل میں بھی آپ کی بے پناہ محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ اس کے بچوں کو مارنا شروع کر دیں یا اس کو جھڑکنا شروع کر دیں تو فطری طور پر اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ تو آپ خود سوچیں، یہ کیسی محبت ہے جو کہ آپ کے نبی کے ساتھ تو ہے لیکن اس کی آل کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے تو پہلے نبی کی ذات کو راضی کریں، اور اگر آپ نے نبی کی ذات کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی کی آل کو راضی کریں۔ اس لیے ماہ محرم میں مولا علی علیہ السلام کا وظیفہ محمد و آل محمد پر درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ آج کا وظیفہ کسی حاجت کی تکمیل کے لیے نہیں بلکہ آل رسول کی پکی اور سچی محبت، ان کی قربت، ان کی حقیقت، آل رسول سے امت پر احسان، حق و باطل کی تشریح اور اللہ کی پکی اور سچی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ باقی دنیا کی تمام حاجتیں اس محبت کے آگے بے معنی اور بے ضمیر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب محمد و آل محمد کی قربت اور محبت نصیب ہو جائے تو دنیا میں کوئی بھی حاجت آپ کی باقی نہیں رہتی، بلکہ آپ سرکار کی غلامی کے صدقے ہر حاجتیں اور پریشانیاں اور مشکلیں صدقہ محمد و آل محمد اور آپ کے در کے صدقے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو اس وظیفہ کا مکمل طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتائیں گے تاکہ کوئی بھی مومن بہن یا بھائی صدقہ محمد و آل محمد سے محروم نہ رہ سکے۔ عزیزان محترم، آپ نے اس وظیفہ کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل محمد و آل محمد کی نسبت سے ادا کرنے کے بعد حسب توفیق صدقہ صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم محمد و آل محمد تصور کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے آپ سرکار کی نسبت پر درود شریف کی کثرت شروع کرنی ہے۔ یہ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر شرط فقط اتنی ہے کہ اس درود میں محمد و آل محمد کی نسبت شامل ہو۔ اس مقام پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملائکہ اور اللہ کی ذات بھی خود محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام پڑھنا محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایمان بھی ہے، دین کی تکمیل بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رسول کی شفاعت بھی ہے، اہل بیت سے وفا بھی ہے، حضور کی غلامی بھی ہے، بیماری میں شفا بھی ہے، روز محشر میں شفاعت کا ذریعہ بھی ہے، حوض کوثر کا پانی بھی ہے، فرشتوں کی سنت بھی ہے، اولیاء کا طریقہ بھی ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں روح کی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے تمام تر مومنین سے ہم بھی محبت کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں درود سلام کو اپنی زندگی کا منشور لازمی بنایا جائے۔
ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے ماہ محرم کی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائے خاص کا ایک روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے الجھے ہوئے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کے تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔